أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وسلم عليك يا حبيب الله. اے شافع شغی رجال خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر. اگلے عمل کو انہی کے عمل کام آئیں گے. اگلے عمل کو انہی کے عمل کام آئیں گے. میرا کون تیرے سوا اگلے خبر خبر میرا کون تیرے سوا اگلے خبر. منزل کڑی ہے نا
منزل کڑی ہے نا نا بیڑا نا نا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر اور پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر اور مانا پر تیرا ہی تو بندے درگاہ لے خبر تیرا ہی تو بندے درگاہ لے خبر اے شافع شگے زیجا لے خبر للہ لے خبر للہ لے خبر. السلام علیکم. هو القادر هو الحق هو المعین. الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج جو ہے ہماری جواہر رمضان ٹرانسمیشن کی جو ہے وہ 14ویں جو ہے وہ ایپیسوڈ ہے اور الحمدللہ ہمارے درمیان میاں حضور جلوہ فرما ہے. السلام علیکم میاں حضور. میری میاں حضور سے گزارش ہے کہ آج کا جو پروگرام آج کی جو نشست ہے ہم حضرت عبداللہ شیخ شتاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ تعلیمات پر جو ہے وہ آپ سے کلام کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات پر کچھ کلام فرمائیں. حضرت عبداللہ شیخ شتار رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے جلیل قدر شیوخ میں شمار ہوتے ہیں اور آپ کی مریدوں کو تربیت کرنے کی بڑی اعلیٰ صلاحیتیں رکھتے تھے اور اسی کے نتیجے میں ستاریہ جو سلسلہ ہے بہت زیادہ وسیع ہوا.
آپ حضرت عبداللہ شاہ شتار رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف بزرگوں سے جو ہے اجازتیں تھیں. آپ کے جو شیخ ہیں وہ حضرت عارف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد عارف. شیخ محمد عارف جو تھے یہ کبروئی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سلسلہ کبرویہ بھی تھا ان کا، اور ایک طرف ان کا سلسلہ حضرت نجم الدین کبریٰ قلندر پہ منتہی ہوتا ہے جا کر، اور ایک طرف حضرت باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پر. تو آپ بڑے متقی، پرہیزگار اور بڑے صاحب ریاضت شیوخ میں سے تھے. آپ کا جو دور ہے یہ دور تقریباً حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قریب قریب کا دور ہے. اور آپ کو ایک اجازت حضرت سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھی. سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ صاحب اوراد فتیہ ہیں. ایک مشہور وظیفہ ہے یہ اوراد فتیہ کا، جس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 700 اولیاء کاملین کے وہ وظیفے ہیں جس کی وجہ سے وہ مرتبہ ولایت تک پہنچے. تو وہ آپ نے شیخ علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھے کیے ہیں، اور ان کو حضرت عبداللہ شاہ شتار رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے بھی اجازت اور خلافت تھی. آپ نے ہندوستان کے اندر پورے ہندوستان میں سفر کیا، اور صرف اسی لیے سفر کیا کہ بندگان خدا کو جو ہے وہ راہ خدا دکھائیں. آپ جہاں بھی جاتے لوگ کثرت سے آپ سے مرید ہوتے اور آپ ان کی تربیت فرماتے. اسی لیے یہ سلسلہ جو ہے جلدی وسعت پایا اور بڑے آگے بڑھا. آپ نے سلوک کے اندر منازلوں کی ترتیب قائم کی. اب اسی لیے شتاریہ خاندان جو ہے وہ 10 الگ الگ ترتیبوں پر ہے، یعنی کہ جس میں توبہ ہے، ترک ہے، اس طریقے کے انہوں نے جو ہے اس کے چیپٹر بنائے، اور اسی چیپٹروں پر آپ تربیت کرتے تھے. بڑے مشائخ جو ہیں آپ سے مستفیض ہوئے. ہندوستان میں آپ نے جو ہے کم و بیش آپ کے 12-15 سے زیادہ خلفاء وہ ہیں جو جلیل القدر ہیں، یعنی کہ جن کے باقاعدہ اپنے سلاسل جاری ہوئے، ایسے لوگ ہیں. ایک ان میں حضرت سید علاء الحق شیخ قازن رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرید و خلیفہ تھے آپ، اور آپ کے جو مرید و خلیفہ تھے، آپ کے جو سجادے ہوئے وہ آپ کے بیٹے ہوئے، جن کا نام تھا شیخ ابو الفتح سرمد. ہمارا سلسلہ بھی شتاری انہی سے جا کے ملتا ہے، یعنی کہ حضرت شاہ عبداللہ شاہ شتار، ان کے خلیفہ حضرت شیخ علاء الحق قازن، ان کے خلیفہ حضرت شیخ ابو الفتح سرمست، ان کے خلیفہ حضرت شیخ ظہور الحق حاجی حضور، ان کے خلیفہ غوث محمد گوالیار. تو ان سے جا کے ہمارا سلسلہ ملتا ہے جا کے. تو آپ جو تھے، آپ نے نظامیہ خاندان میں کے بزرگوں میں، کبرویہ خاندان، فردوسیہ خاندان، اور آپ سے منوریہ خاندان، یہ منیریہ فردوسیہ کہلاتا ہے، یہ خاندان بھی آپ سے بہت مستفید ہوا. آپ کی بہت ساری کرامتیں بھی موجود ہیں.
لیکن آپ کی سب سے بڑی کرامت یہی رہی کہ آپ نے اپنے جیسے ولی پیدا کیے، اور آپ فرماتے تھے کہ ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو درجہ احسان تک پہنچا دے اپنے اوپر۔ تو یہ بولے آپ فرماتے تھے اس کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ اس کو احکام شریعت اور اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں استقامت حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامت، کہ اطاعت اور فرم برداری کی استقامت جو ہے وہ کرامتوں سے افضل ہے۔ تو یہ آپ کی تعلیمات تھیں کہ آپ نے شریعت کی سخت پابند تھے، سنتوں کے سخت پابند تھے، اور اپنی ساری عمر آپ نے اسی میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت کرے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو یہ آپ کے حضور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شتاری کیوں کہا جاتا ہے؟ شتار سے مراد تیز چلنے والا، جس کی رفتار تیز ہو اور بلند ہو، وہ شتاری کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ ترتیب تربیت مریدہ میں جو ہے بہت زیادہ تیزی سے ان کو درجہ ولایت کی طرف لے جاتے تھے، تو اسی لیے آپ کو شتار کہا جاتا تھا۔ مرشد کی بارگاہ میں وہ کرامت پوچھتا آ کے آپ کی کہ آپ کی کیا کرامت ہے، آپ کا کیا کشف جاری ہوا ہے، تو ان کے لیے کیا تربیت فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ لوگ چونکہ کرامت کا مقصد ہی نہیں سمجھتے، گویا کرامت ہوتی کیوں ہے؟ اصل میں بیسیکلی کرامت جو ہے وہ بندے کی اپنی جو ہے نا قوت سے نہیں ہوتی پیدا، اپنے ارادے سے نہیں ہوتی۔ ولی کی کرامت ارادے سے نہیں ہے، استدراج ارادے سے ہوتا ہے۔ کیوں کہ کرامات تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ بات کہ اللہ جب اپنے ولی کو ثابت کرنا چاہتا ہے لوگوں میں، تب اس کے ذریعے اس کا ظہور ہوتا ہے کرامت کا، ورنہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ کرامات کو ایسے چھپاؤ جیسے عورت اپنے کپڑے کو چھپاتی ہے۔ جو مرید مرشد کی بارگاہ میں آ رہا ہے وہ اس کو اس سے کیا مطلب، وہ کیوں کرامتیں پوچھ رہا ہے؟ اس کو ایسا مطلب تو کوئی نہ فائدہ تو نہ کوئی ہوا کرامتیں پوچھ رہا۔ اصل میں مرید کو تو صرف یہ دیکھنا چاہیے اس کی پیر کی کرامت کہ وہ سنت کا کتنا پابند ہے، شریعت کے مطابق، شریعت کے مطابق اس کی طریقت ہے یا نہیں، بس اس کے لیے اتنا کافی ہے۔ کرامتیں اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ کرامت اس کے لیے کیا فائدہ کریں گے؟ کرامتوں کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ عبداللہ شاہ شتاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بہت زیادہ برہمنوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی لیے نا کہ آپ نے سفر بہت کیا، آپ لوگوں سے کو دعوت دیتے تھے، رجوع لوگ آپ سے کرتے تھے، اور آپ کے ارشادات اور آپ کی حیات اور آپ کا طور طریقہ، آپ کی سنت کی پابندی، یہ سب دیکھ کے لوگ آپ سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ اور پھر آپ سخی بھی بہت تھے، جو کچھ آپ کے پاس مراد، جو بھی کچھ نظرانے آتے آپ غریب غربا میں تقسیم فرماتے، لوگ آپ سے محبت کرتے تھے۔ کوئی یہ طاقت دی ہے مشرد حیات ہو، اس کے لیے کیا تربیت، اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ
جس طرح کے بہت سارے بزرگوں سے واقعات منسوب ہیں کہ انہیں خوابوں میں خلافت ملی، اب لوگ اسی طریقے پہ بات کرتے ہیں۔ ہاں، اس کی تصدیق یہ ہے کہ جس مرید کو خواب میں خلافت ملے تو اس شیخ کو بھی معلوم ہو کہ میں نے دی ہے، اور وہ تصدیق کرے، وہی تصدیق بھی کرے، پھر ضرور صحیح ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا انسان اپنی ریاضت اور اپنی محنت کے بل پہ قلندر بن سکتا ہے؟ اپنی ریاضت اپنی محنت کے بل پہ تو وہ انسان بن جائے بہت ہے، قلندر بننا تو دور کی بات ہے۔ کیونکہ اگر اپنی ریاضت اور اپنی محنت پر سب بن جاتے تو پھر جتنے بھی بڑے جو مادرزاد ولی تھے انہیں کسی کی بیعت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ والا مراتب میں کیوں آتا ہے کہ ہم مرتبہ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کشف حاصل ہو جائے یا مجھے قلندر بن جاؤں، یہ کیوں ہونا چاہیے اتنا یا نہیں؟ اصل میں بیسکلی دیکھا جائے تو بننے کے لیے اگر کوئی بندہ آتا ہے، اگر وہ بندہ بننے کے لیے آتا ہے تو واقعی وہ پھر ولی ہے، اور اگر وہ کچھ اور بننے کے لیے آتا ہے، قلندر بننے کے لیے آتا ہے، کتب یا غوث بننے کے لیے آتا ہے، تو پھر اس کو اصلاح کی ضرورت ہے اپنی، سب کچھ خود ہی بن جاتا ہے۔ یہ تو سب صفتیں ہیں، دیکھیں اصل جو چیز ہے وہ ذات ہے، باقی تو صفتیں ہیں، غوث ہونا، قلندر ہونا یا کتب ہونا، ولی ہونا، یہ صفات سے ہے، یہ ذات نہیں ہے اس کی ذات تو ابد ہے۔ اگر وہ ابد بن گیا ہے، بندہ بن گیا ہے، تو پھر ساری صفتیں اس میں موجود ہونی چاہیے، اور اگر وہ بندہ ہی نہیں بنا تو پھر ہر صفت اس کی جھوٹی ہے۔ اللہ تعالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجودات فخر نوع انسانی ہیں، جو خیر البشر ہیں، اللہ انہیں پکارتا ہے کہ میرے بندے اور رسول ہیں۔ پہلے کیا کہا ہے؟ عبدہ و رسول، کہ یہ میرے بندے، اس رابع عبدہ ہی ہے نا، یہ بات کہ اپنے بندے کو لے گیا، عام یہ بات ہے۔ تو مقام ابدیت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ عاجزی بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا بھائی۔ جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ اسی کو تو صفات عطا کرے گا، آئی نا سمجھ بات؟ بس تو اب اس بات سے بندے ہونے کی یا عبد ہونے کی اس سے زیادہ بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے عبدہ و رسولہ، کہ یہ میرے بندے اور رسول ہیں، آئی نا سمجھ بات؟ تو مقام ابدیت بہت بڑا مقام ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ فی الارض اپنے عبد، اپنے بندے کو فرمایا ہے، ہاں، اور اللہ نے جب یہ خود فرمایا اور خود اللہ نے انسان کو منتخب کیا کہ یہ زمین پہ میرا خلیفہ ہے، تو اب بندے کو کیا بننے کی ضرورت ہے؟ بس بندے کو اس کا بندہ بننے کی ضرورت ہے، خلیفہ خود بن جاتا ہے۔ خلافت جو ہے بیسیکلی وہ اگر دیکھا جائے تو زمین پہ ولایت ہے۔ ہر نبی ظاہر میں وہ منصب نبوت پر ہے، اور باطن میں وہ منصب ولایت پر ہے۔ نبی کا ظاہر نبوت ہے اور باطن ولایت ہے، کیوں کہ باطن کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے، وہ اس کا ولی ہے، اور نبوت کا تعلق خلق سے ہے کہ وہ ان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، آئی نا سمجھ بات؟ باطن کو اصل صاف کرنے کی ضرورت ہے، کسی کو غوث کو تو دال بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔
اب فلاں سے آگے تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تزکیہ سے مراد یہی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن گیا, کامیاب ہو گیا, اپنے نفس کا بندہ نہیں رہا. تو یہ بات ہے. اب جو غوثیت, ولایت, قطبیت کے لیے آتے ہیں کہ میں غوث بن جاؤں گا, میں قطب بن جاؤں گا, میں ولی بن جاؤں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے بننے کے لیے تیار نہیں ہیں, باقی سب کچھ بننے کے لیے تیار, بالغ بننے آئے. تو یہ ان کا فساد نفس ہے, یہ نفس کا فساد ہے بہت بڑا, کہ اس کو با اختیار بنانا چاہتا ہے, یعنی کہ اس کی خواہش ہی اختیار کی ہے, جبکہ بندہ تو بے اختیار ہے. ہاں, اللہ کے بندے وہ ہیں, قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنا اختیار اپنے رب کی طرف لوٹا دیتے ہیں. تو یہ بات ہے. میاں حضور ایک پیر بھائی ہے اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں, تو انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خود تو ہمت نہیں ہوتی میاں سے پوچھنے کی, لیکن میاں کے بارگاہ میں جو ہے یہ ایک گزارش ہے کہ ہم الحمدللہ میاں حضور کے خلیفہ ہیں, تو ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ سلسلے کی ترویج و ارشاد یا سلسلے کو آگے لے کے چلنا چاہیے, ہماری کیا جو ہے وہ تدبیر کیا ہونی دیکھو, چاہیے؟ سب سے بہترین تدبیر تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنا کردار بنائے. پہلے اپنے آپ کو سنت کے تابع کرے, شریعت کے تابع کرے اور سنت کو اپنائے. جیسے کہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ نے طریقہ بتا دیا کہ دعوت کیسے دی جائے. آپ فرماتے ہیں کہ دعوت اپنی زبان سے نہیں دو, اپنے کردار سے دو. بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ دعوت وہ کامیاب ہے جو کردار سے دی جاتی ہے, وہ نہیں جو زبان سے دی جاتی ہے. دیکھیں, مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو تیرا تقوی جلوت میں ہے اس سے زیادہ بہتر خلوت میں ہونا چاہیے, تو وہ متقی ہے. اور جس کا تقوی ظاہر میں ہے وہ ریاکار. تو اصل تو خلوت ہے, کہ خلوت میں اگر متقی ہے تو جلوت میں بھی ہے. تو بہتر ہے کہ یہ اپنا کردار بنایا جائے. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر اور اذکار کی محفلوں کا انعقاد کیا جائے, اس میں لوگوں کو دعوت دی جائے, بلایا جائے, اس میں ذکر اور اذکار کرائے جائیں. اب اس ذکر اور اذکار میں اپنی تبلیغ بھی کرو, اپنی دعوت بھی دو سلسلے کی. تو اب جو بزرگوں کا طریقہ رہا وہ تو یہی رہا کہ وہ مختلف علاقوں میں جاتے, گاؤں گاؤں, دیہات دیہات پھرتے رہتے, شہر شہر جاتے, اور وہاں پر ذکر اور اذکار کی محفلوں کا انعقاد کرتے, لوگوں کو دعوت دیتے. اگر کھانے کی حیثیت ہوتی کھانا کھلاتے, کھانے کی حیثیت نہیں ہوتی تو پانی پلاتے, اور انہیں دعوت دیتے, وہاں پر ذکر تلقین کرتے اور آگے بڑھ جاتے. تو یہ طریقہ سب سے اچھا اور آسان ہے, کیونکہ ذکر اور اذکار میں لوگ آتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, آئی نا سمجھ, پھر اس میں سمجھنے کا ایک دوسرے کو موقع ملتا ہے. آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ویڈیو دیکھ کر وہ تربیت لینے کے لیے وہ آگے خلیفہ کے پاس جاتے ہیں, وہ ان کو تربیت کرتا ہے, ذکر و اذکار تعلیم کرتا ہے.
اس میں تصور کس کا کریں گے؟ آپ کا کریں گے اور تربیت کرا اس کا کریں گے؟ اصل میں وہ تو شیخ کے وکیل ہے. بیعت اگر انہوں نے شیخ سے کی ہوئی ہے اور وہ اس کے خلیفہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ گویا شیخ کا ہی نمائندہ ہے. آئی نا؟ ذکر وہ دے گا کیونکہ وہ بھی تصور شیخ کر رہا ہے، یہ بھی تصور شیخ کرے گا. وہ جو اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے خلیفہ کے ہاتھ پہ، اور جب وہ انہیں ذکر اور اذکار تلقین کرے گا تو وہ اس کے تابع ہوں گے اور وہ اس کا تصور کریں گے. لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، لا میں آپ نے تعلیم فرمایا فنا ہے، اس میں مرشد کا تصور کس درجے میں جا کے آئے گا؟ ذکر کریں گے. ذکر کرنے میں تو ہم نے مرشد کا تصور نہیں کرنا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نفی اور اثبات میں ہم ہوتے ہیں تو نفی کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی نفی ہو جانا، یہاں تک کہ اپنے وجود کی بھی نفی ہو جانا. دیکھو کلمہ دو حصوں پر ہے، ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے. اب نفی کی کیفیت دو حالتوں میں ہے. پہلی حالت نفی کی کیفیت ہے کل نفس ذائقۃ، یعنی کہ اپنے نفس کا مار دینا، اپنے نفس سے اپنی خواہش کا انکار کر دینا. تو جب اپنے خواہش کا انکار کر دیا اور اپنے نفس کو مردہ سمجھا تو پھر زندہ کون؟ رب تعالیٰ کی طرف، وہ اس کی اطاعت. آگے سمجھ بات کہ ہم نے نفس کو اطاعت کو ختم کیا، اس سے انکار کیا، اس کو مار دیا. اب جس کو قبول کیا وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی اطاعت. یہ ہے وہ ہے لا الہ میں، یہ ہے الا اللہ، یہ تصور. ہاں اب لا الہ کی دو مراتب، وہی بتا رہا ہوں میں، دو مراتب. ابتدائی مراتب یہ کہ فنائے نفس ہونا، اور جب اس سے آدمی آگے بڑھتا ہے اور جب وہ اس مرتبے کو پا لیتا ہے فنائے نفس کے، تو پھر وہ فنائے وجودی میں آتا ہے. پھر فنائے وجودی یہ ہے کہ جب وہ لا الہ کہے تو تصور کرے کل من علیہ فان. اب جب تصور کیا کل من علیہ فان تو نہ وہ رہا، نہ اس کا وجود رہا، نہ کائنات رہی، نہ جنت رہی، نہ دوزخ رہی، نہ کچھ رہا. کل من علیہ فان. جب وہ لا الہ کہے تو اس تصور میں آئے گا، ٹھیک ہے. اور جب وہ الا اللہ کہے گا تو یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ میرے رب کا ہی باقی رہنے والا ہے، میرا رب ہی جو صاحب جلال و عظمت. یہ مقام وہ مقام ہوتا ہے کہ جب بندے پہ اذکار میں تجلیات کا نزول ہونے شروع ہوتا ہے. یہاں سے تو اب اس دونوں ذکر اور اذکار میں مرشد تو کہیں نہیں رہا. مرشد ہوتا ہے شغل میں، اذکار میں نہیں ہوتا. اذکار تو دو ہی چیزیں ہیں، فنا یا بقا. اب جب وہ فنا میں جائے گا تو سب کچھ فنا ہے. اب وہاں تصور جب وہ یہ ہے وہ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو وہاں پر وہ اپنے مرشد کا تصور اس لیے کرتا ہے تاکہ جو تجلی، اور جو 10,000 پہ کرے وہ روزانہ کی بنیاد پر 1,000 پہ پابند ہو جائے، اور جو 1,000 روز کرے وہ روزانہ کی بنیاد پہ 1 تسبیح پہ پابند ہو جائے.
تو اس کے بڑے فیوزات اور برکات ہوتے ہیں اسم یا عزیز کے. اس سے نفس بھی اس کا مطیع رہتا ہے، لوگوں میں عزت بھی ہوتی ہے، ہر کام میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، ہر کام دشمنوں پہ غالب رہتا ہے. یہ سارے فائدے ہوتے ہیں اس کو حاصل. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جو کہ لوگوں کے طبی اور روحانی مسائل کے حوالے سے ہیں. تو ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون کا سوال ہے کہ بغل میں گٹھلیاں بن جاتی ہیں اور ان کو دبانے سے پیپ نکلتی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں. بغل میں گٹھلی ہو جاتی ہیں تو یہ اصل میں سداوی مادہ ہوتا ہے. اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ کسی بھی دواخانے کی حب مصفہ اور شربت مصفہ لے لیں، 2 چمچے شربت اور 2 گولی مصفہ استعمال کریں، تو خون صاف ہوگا تو یہ جو سداوی مادہ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. دوسرا سوال ہے کہ جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چھو رہا ہے اور سوتے ہوئے فحاشی کے خواب آتے ہیں. اس کے لیے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس 41 مرتبہ رات کو سوتے وقت پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے چھری سے کاٹ کے پئیں اور اپنی ناف میں انگلی رکھ کے سورہ فلق سورہ ناس جو ہے 11 بار پڑھیں اور دم کر کے سو جائیں پھر اپنے. تو انشاءاللہ ایک دفعہ ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جو احباب ہمیں لائیو سوال کرنا چاہتے ہیں اور ہم تک لائیو اپنا جو ہے وہ کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی واقعہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ وائس میسیج کے تھرو یا کال کے تھرو جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ایک نمبر میں آپ کو بتا دوں 030769811717. اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اپنے سوالات جو ہے وہ ہمیں جمع کرا سکتے ہیں. جی ہمارا پہلا سوال جو میرے بیٹا ہے، اس کا نام ہے محمد حیدر، ماں کا نام افشین ہے. اس کو بچپن میں فیڈس وغیرہ آتے تھے پر الحمدللہ وہ بند ہو گئے ہیں. دوائی اس کی چل رہی ہے. اس کو میجر ایشو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ڈیلے ہے، مطلب جو 7 سال کی عمر تک وہ پہنچ گیا ہے پر اس کا برین ڈیولپمنٹ اس حد تک نہیں ہوا ہے. بولنا شروع کرا ہے پر کچھ حد تک ہی کرا ہے. تو اس کے لیے کتنی عمر ہے بچے کے؟ 7 سال ہے. ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے اس کی. تو اس کے لیے گروتھ رک گئی. گروتھ رک گئی ہے. اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ مغز بادام لے کے، جو ایرانی مغز بادام آتا ہے اس کو لیں ایک چھٹاک کے قریب اور اس کو جو ہے پہلے چکھ لیں کہ کوئی کڑوا تو نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس میں اکثر بادام کڑوے آ جاتے ہیں. تو اس کو جو چکھ لیں، جو کڑوے ہیں اس کو الگ کر دیں، جو میٹھے ہیں ان کو الگ کر لیں اور اس کا پاؤڈر کر لیں چھلکا اتار کے. اور پاؤڈر کرنے کے بعد آدھا پاؤ یعنی کہ 100 گرام خمیرہ گاؤ زبان لے کے اس میں شامل کرتے ہیں اس کو، اور شامل کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا سا بچے کو کھلائیں تو اس سے دماغ کو تقویت بھی ملے گی، اس کے گردوں کو بھی تقویت ملے گی، جس سے اس کی گروتھ بہتر ہوگی. ٹی بی کا علاج بہترین علاج ہے کہ 1 پاؤ ہلدی اور 100 گرام برگ مدار، ان کو تازے لینے ہیں، بالکل باریک 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 کتر لیں اور باریک باریک کترنے کے بعد اس کو اس میں شامل کریں، ہلدی کے ساتھ کھرل کریں. اتنا کھرل کریں کہ کپر چھان ہو جائے. پھر جب وہ کپر چھان ہو جائے تو 250 ملی گرام، جس کو ہم کہتے ہیں 4 نمبر کا کیپسول، اس کو بھر لیں. ایک کیپسول صبح شام اگر اس کو استعمال کرایا جائے تو یہ بہت مؤثر علاج ہے اس میں. اور روحانی میں یہ ہے کہ چیلکا شریف کسی کاغذ پر یا کسی پرچ پر لکھ کر دھو کر پلائی جائے تو یہ بہت اچھا ہے. اچھا، ٹی بی کے مرض میں گدھی کا دودھ بھی بہت مؤثر ہے، فائدے مند ہوتا ہے. تھوڑا سا اگر مرض کے حساب سے پلایا جائے اس کو ایک ٹائم تو یہ بہت مؤثر ہے. اب ویسے تو مکروہ لکھا ہے اس کہ وہ مکروہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس مرض میں مفید ہے وہ. جی
السلام علیکم، میں شاہینہ بلال ہوں، سری نگر کشمیر سے بول رہی ہوں۔ مجھے پچھلے سال پیٹ میں پانی ہوا تھا جمع، اور اس سال بھی ہوا۔ ڈاکٹروں نے سارے ٹیسٹ کروائے، وہ سارے ٹھیک نکلتے ہیں، پھر یہ پانی خود کم ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ ایک وہ آتی ہے موٹی کباب چینی، یہ دو طریقے کی ہوتی ہیں، لیکن جو اصلی کباب چینی انڈین ہے، اگر اس کو لے لیا جائے تو 1 پاؤ کباب چینی اور 25 گرام پھٹکری بغیر کھیل کی کچی، ان دونوں کو پاؤڈر بنا لیا جائے، مکس کر لیا جائے، اور 1 گرام والا کیپسول اس کا بھرا جائے، ایک کیپسول صبح شام دیا جائے، تو یہ پانی جو جسم میں جلودھر وغیرہ پیدا ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پیٹ میں پانی پڑنے کے لیے، پھیپھڑوں میں پانی پڑنے کے لیے، اور گردوں کی پانی کی تھیلیاں بننے کے لیے، تو ان سب کو مفید ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ دماغ بہت کمزور ہے، باتیں یاد نہیں رہتی، ناکام یادداشت کے لیے کچھ بتائیں۔ یادداشت کمزور ہو گئی ہے، جی یادداشت کے لیے یہ ہے کہ کلونجی کو لے لیں اور بادام کا تیل لے لیں۔ مثال کے طور پر 50 گرام کلونجی ہے، 50 گرام روغن بادام اور 100 گرام شہد ملا کے رکھ لیں، اور اس میں سے آدھی چمچی صبح شام لیتے رہیں، تو اس کے لیے بہت مؤثر ہے، یہ دماغ کی تیزی کے لیے۔ سر میں پانی پڑ جاتا ہے ان کے، تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ چہلکاف شریف پڑھ کے ان کے کانوں میں دم کی جائے، اور چہلکاف شریف کا تعویذ ہت ہو کر ان کو پلایا جائے۔ 5 سال کی عمر کے بعد کہیں پہ اسٹروک ہو جاتا ہے، زیادہ بڑھتا نہیں۔ ہاں، بعض لوگوں کا ایسا ہو جاتا ہے بچوں کا، لیکن شروع میں بچوں کا جس تیزی سے یہ پانی سر میں پڑتا ہے نا، اور یہ بھی پانی پڑنے کی ایک کہ سر میں پانی اکٹھا ہونے لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے بات پیدا، تو اس سے یہ بڑا مؤثر علاج ہے، اس کا چہلکاف سے ہو جاتا ہے۔ میاں ظہور صاحبزادہ حضور کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد بابا رشید مقدمات میں گرفتار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا اور میاں حضور سے کوئی عمل کی درخواست۔ السلام علیکم، میرا نام عماد الاسلام ہے، والدہ کا نام مسعودہ صفدر ہے۔ میرا تھوڑا چکروں کا مسئلہ ہے، مجھے جیسا زمین ہلتی ہے۔ پہلے والے بھائی کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ دماغی کمزوری ہے والد صاحب کو، تو ان کی صحتیابی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور کوئی اللہ عمل تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے، اور دماغ کی کمزوری کے لیے والد صاحب کی جو عمر ہے اس کے حساب سے ایک آتی ہے اطریفل کبیر، یہ آتی ہے اجمل خان کی بھی اور طیبی کی بھی، اگر پاکستان میں طیبی کی، ورنہ انڈیا میں تو اجمل خان کی اور ہمدرد کی لے لیں، آدھی چمچی صبح شام ان کو استعمال کرائیں تو بہت مفید ہے یہ اس کام کے لیے۔ اور دوسرے بھائی کا سوال ہے کہ ان کو جو ہے وہ چکر آتے ہیں بہت زیادہ۔ جن کو چکر آتے ہیں وہ خمیرہ گاوزبان اور اطریفل اسطوی خدوس دونوں کو لے کے ملا لے، اور اطریفل کشنیز، ان تینوں کو ملا کے رکھ لے، آدھی چمچی صبح شام کھائے، چکروں کا مرض بالکل ختم ہو جائے گا۔ اچھا، چہرے پر دانے، داغ، دھبے، ان سب سے نجات کے لیے کچھ بتائیں۔ ان سب سے نجات کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سنترے کے سوکھے ہوئے خشک چھلکے مل جاتے ہیں، ان کا پاؤڈر، اس میں تھوڑی سی ہلدی اور تھوڑا سا عرق گلاب، 1-2 قطرے نیمبو کے ڈال کے اس کا پیسٹ بنائیں، اس میں تھوڑی سی دہی ڈال دیں اور اس کے چہرے سے مالش کریں تو یہ داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ گیس کے مسئلے کے لیے کچھ بتائیں کہ گیس کا مسئلہ بہت زیادہ رہتا ہے، اس کا کوئی حل بتائیں، جس سے ہمیں گیس بہت زیادہ ٹربل کرتی ہے۔ اصل میں گیس یہ تبخیر معدہ ہوتی ہے، یہ
اور اس کے لیے بہترین یہ کہ صفوف اکثر میدہ آتا ہے، تخفیر میدے کا صفوف تخفیر میدہ آتا ہے. یہ دواخانوں میں اکثر دواخانوں کا آتا ہے، ہمدرد کا بھی آتا ہے، اجمل کا بھی آتا ہے، کرشی کا بھی آتا ہے، ان سب کے آتے ہیں. یہ اگر یہ نہ ملے تو جوارش تبخیر بھی آتی ہے، وہ لے لیں. تو آدھی چمچی صبح شام لیں تو اس مرض سے نجات مل جاتی ہے. شادی کر لیتے ہیں تو پہلے کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے کیا کوئی وجہ وظیفہ بڑا بتا دیں؟ پہلی والی جو ہے یا ودودو یا لطیفو اپنے ورد میں رکھے کم سے کم 500 مرتبہ روزانہ، اور تصور اپنے شوہر پہ دم کرا کرے تو اس کے اندر بھی اس کے لیے بھی محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ اس کے بھی حقوق پورے ادا کرے. جی السلام علیکم میرے مرشد کریم حضور، میں رسم الخان سے ہوں غلام محمد. میری بیوی نے ماواری کے دنوں میں خوشبو لگائی تھی تو جنات کی حاضری ہو گئی. حضور علاج تو کروا رہے ہیں، اب وہ حاضری تو نہیں ہوتی، لیکن وہ بیمار ہے حضور، اس کو کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرتی. یہ ہے کہ ان کو جو ہماری منزل ہے وہ بھیج دو، ان کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں تو انشاءاللہ دوا بھی اثر کرنے لگے گی اور اس مرض سے بھی نجات مل جائے گی. جسم کے مختلف حصوں میں خشکی رہتی ہے، اس کا کوئی حل تعلیم کریں. جسم کے مختلف حصوں میں خشکی رہتی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ سرسوں کے تیل میں یا ناریل کا تیل لے لیں، بلکہ سرسوں کا زیادہ اچھا رہتا ہے، مؤثر رہتا ہے. اس کے علاوہ زیتون کا تیل بھی لے سکتے ہیں. تو ایک چھٹاک تیل ہو اور اس میں 1 نیبو نچوڑ دیں اور اس کو خوب پھینٹ کے اس کا پیسٹ بنا لیں اور پھر اس کی جسم پہ پورے پہ مالش کریں. 1 گھنٹے کے بعد اس سے نہا لیں، خشکی کم ہو جائے گی، رفتہ رفتہ سرسوں ختم ہو جاتی ہے. نشے کی عادت ختم کروانے کے لیے کیا کریں؟ نشے کے بہت سارے لوگ عادی ہو جاتے ہیں اور نشے کی بڑی علت ہے، یہ اللہ معاف کرے. تو اس کے لیے بہترین عمل جو ہے نا سورہ لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. اگر یہ لکھ کر اور پانی سے دھو کر یہ پلائی جائے اور اسی کا پانی دم کر کے پلایا جائے تو نشے کی عادت سے نفرت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے. وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کے لیے کوئی؟ وٹامن ڈی کی کمی کے لیے تو سب سے مؤثر چیز جو ہے وہ ہے دیسی گھی، کہ اس کا استعمال کیا جائے تو جلدی صحیح ہو جاتی ہے. ورنہ جو یہ آتی ہے پنجیری بنی بنائی آتی ہے، اکثر بنتی ہے بنی بنائی آتی ہے دیسی گھی کی، یہ پنجیری لے لیں اور کم سے کم 1 چھٹاک پنجیری روزانہ صبح ناشتے میں استعمال کریں تو وٹامن ڈی اور سارے یہ منرل اور وٹامن کی کمی کو دور کر دیتی ہے، اور بالخصوص وٹامن ڈی کی، اور جوڑوں کو اور ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے. حضور ایک کیفیت بنتی ہے کہ اچانک سے جو ہے نا وہ دل بہت تیزی سے دھڑکتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے اور ایسے مریض کو اب کیا اس کرنا کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. دل کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، اس کو وہم کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس کو گیس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. لیکن سب کا علاج جو ہے نا بہترین ہے. ایک بوٹی آتی ہے ہلدی کی مانند ہوتی ہے، وہ اس کا نام ہے نر کچور. اس کا پاؤڈر بنا لیا جائے اور 500 ملی گرام کا کیپسول بھر لیا جائے. ایک کیپسول اگر صبح شام کھائیں تو یہ بیماری، یہ مرض وہم کا اور یہ اختلاج قلب کا دفع ہو جاتا ہے. کا جو مسئلہ ہوا اس کے لیے کوئی وظیفہ یا نسخہ؟ جو اسقاط حمل ہوتا ہے اور اگر وہ اٹشے کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ اجوائن لے کے، دیسی اجوائن 1 پاؤ اجوائن اور 1 چھٹانک کالی مرچیں، 100 گرام سے لے کے 50 گرام تک کالی مرچ لے لی جائے، اور ان دونوں چیزوں پہ جو ہے سورہ شمس 40 بار اور چہلکاف شریف 40 بار اور سورہ طارق 40 بار پڑھ کے دم کی جائے، اور اس میں سے وہ تھوڑا تھوڑا سا اجوائن اور 2-3 دانے کالی مرچ کے وہ عورت کھائے صبح نہار میں.
یہ تو ہے روحانی علاج، اور اس کو چبا کے کھائے وہ، اور اس کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد ناشتہ کرے۔ اب یہ روحانی علاج ہے۔ طبی علاج یہ ہے کہ ریٹھے کا چھلکا آتا ہے نا، ریٹھے کا چھلکا اور سرما سیا، جو آنکھ میں لگاتے ہیں سرما، یہ والا سرما، یہ لے لیا جائے، دونوں کو، سرما تو باریک ہی ہوتا ہے، اس کو پاؤڈر کر لیا جائے باریک، اور دونوں کو ملا کے نا ماش کے دانے کے برابر گولیاں بنا لی، شہد کی مدد سے بنا لیں، ماش کے دانے کے برابر ایک ایک گولی صبح شام دی جائے۔ اچھا، جب حمل ہو جائے اس کو تو دوران حمل بھی جاری رکھیں اس کو پورے 9 مہینے تک، انشاءاللہ تعالی بچہ صحیح سلامت تندرست پیدا ہوگا۔ اصل میں چونکہ 18 کا جو مسئلہ ہے نا، یہ ام الصبیان کہلاتا ہے، اور 18 کا مسئلہ جو ہے یہ صرف زیادہ تر عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، جن عورتوں میں یہ 18 کا مرض پایا جاتا ہے ان کے بچے کبھی صحیح سالم پیدا نہیں ہوتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ مردوں میں پایا جائے یہ مسئلہ، تو اس میں یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ مرد یا تو بانجھ ہو جائے گا یا وہ سوکھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جس مرد میں، تو مرد کا مردانہ بانجھپن جو ہے وہ بھی ایک 18 کی قسم کا نتیجہ ہوتا ہے، تو اس کا بھی باقاعدہ علاج ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ اس 18 کا علاج اسی طریقے سے کیا جاتا ہے جس طرح جنات اور آصف کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو میاں مرد کہتے ہیں یہ پھر سارا قصوروار عورتوں کو ٹھہرایا جاتا ہے اس کے وہ مرض جس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو دوسرے تیسرے مہینے میں اسقاط ہو جاتا ہے، اس مرض میں مرد کو خاص علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، کیوں کہ جو وہ جرثومے میں ہوتے ہیں وہ ایکٹیو نہیں رہتے آخر تک، وہ دوسرے تیسرے مہینے میں ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ رحم جو ہے اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو پھینک دیتا ہے نا۔ تو اس لیے ایسے مرض میں خالی عورت ہی مریض نہیں ہوتی، اس میں مرض کو بھی دیکھنا چاہیے، خاص طور پہ جب ایسی پوزیشن ہو، یا جن کو لڑکیاں ہوتی ہیں پیدا زیادہ۔ ہاں، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی عورت قصوروار ہے، اس کو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، جبکہ وہ مرض مرد کا ہے۔ سائنسی طور پہ بھی لڑکیاں مرد کی طرف سے زیادہ ہاں، تو مرد کو اپنے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے میں عورت کے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت تو اس کا مطلب بالکل تندرست ہے جب لڑکی پیدا ہو رہی ہے، مرد جو ہے نا وہ ضعیف کمزور ہے، اس کو کمی ہے، اس کو اپنے علاج کی ضرورت ہے اگر اس کو بیٹا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تربیت اسلام کے مطابق کی جیسے کہ گھر والوں کے ماں باپ کریں۔ دیکھو، بچوں کی تربیت تو ماں باپ کے ماحول سے ہوتی ہے۔ اب ماں بدتمیز ہو، باپ بدتمیز ہو تو بچوں پہ کیا اثر آئے گا؟ کیوں کہ بچہ ماں اور باپ سے سیکھتا ہے۔ اگر بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے تو ماں باپ کو گھر میں اچھا ماحول بنانا ہوگا، پہلے خود کو بہتر کرنا ہے۔ اب وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول اچھا بناتے نہیں، پھر کہتے ہیں کہ اولاد فرمانبردار نہیں۔ بھائی اولاد نے تم سے سیکھا ہے، وہ کہیں باہر سے سیکھ کے نہیں آیا، سکھایا سب کچھ تم نہیں ہے اس کو۔ کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، تو اولاد تو یہی کچھ دیکھ رہی ہے، وہ تو سمجھ رہی زندگی یہی ہے جو ماں گزار رہی ہے، باپ گزار رہا ہے، اسی طرح سے رہنا ہے ہم نے، اور پھر ساری عمر رہتا ہے، پھر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایسے ہی کرے گا جو باپ کرتا تھا یا ماں کرتی تھی۔
جی تو بات یہ ہے کہ بچوں کو اگر فرما بردار رکھنا ہے تو دو باتیں رکھنی پڑتی ہیں کہ عقل حلال کھلاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنا گھر کا ماحول اچھا کرو۔ دیکھو اگر تم اسلامی ماحول میں ہو تو بچہ آٹومیٹک مسلمان ہوگا، اور اگر آپ کا اسلامی ماحول نہیں ہے، ماڈرن ماحول ہے یا مولد ماحول ہے، الحاد والا ماحول ہے یا درمیانہ ماحول ہے، تو بچہ بھی ویسے ہی ہوگا، بچہ تو وہی سیکھتا ہے۔ تو یہ تو بچوں بھائی دیکھو ایک بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ بچے کا موبائل سے تعلق کیا ہے۔ پہلے تو یہ ہونی چاہیے نا کہ جس کا جس سے تعلق ہے اس کا اس سے تعلق رکھا جائے۔ بچے کا تعلق تو ماں کی گود سے، اور ماں کی گود سے جب وہ اتر جاتا ہے، پیروں چلنے لگتا ہے، تو پھر اس کا تعلق کرو کتابوں سے پیدا۔ اس کو زبانی الف با تا سکھاؤ، اس کو زبانی کلمہ سکھاؤ۔ اس کا اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ رویا، ماں نے موبائل آگے کر دیا، اب وہ اس کے رنگ برنگی روشنی دیکھ رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، اب اسے کیا پتا میں کیا ہے اس میں، بس وہ رنگ برنگی اس کے جو نظارے دیکھتا ہے رنگ، تو بچہ اس سے خوش ہوتا ہے، خاموش رہتا ہے، وہی سمجھتا ہے مجھ سے بول رہا ہے کچھ۔ تو لیکن یہ زہر ہے بچوں کے لیے، بچوں کی دماغی نشو و نما بھی اس سے ضائع ہو رہی ہیں، اس سے بچوں کی آنکھیں بھی ضائع ہو رہی ہیں۔ بچوں کی آنکھوں پہ اتنا شدید برا اثر پڑتا ہے اس کا کہ اگر کوئی بچہ 3 سال اس کو مسلسل دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ 50 سال والے آدمی کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس کی ریزز جو ہیں وہ دماغ کی گروتھ کو ختم کر دیتی ہیں۔ دماغ کی گروتھ 2 طرح پہ، ایک یہ ہے کہ دماغ کا حجم بڑھے، ایک یہ ہے کہ شعور بڑھے، تو یہ شعور کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے تو ویسے بھی یہ زہر ہی کا کام کرتا ہے۔ اگر جو ماں باپ زہر دینا چاہتے ہیں وہ یہی دے دیتے ہیں، موبائل زہر نہیں دیتے، وہ چلو مشقت میں۔ حضور اس میں باری تعالیٰ سے منسوب کوئی وظیفہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا حیو، یہ بیماریوں سے، جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جس کا علاج مشکل ہو رہا ہے ان کو کرنا، یا پریشان ہے بیماریوں سے، یا بیماریاں گھر میں آتی رہتی ہیں، وہ پیچھا نہیں چھوڑتی، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، زیادہ آمدنی کا حصہ ڈاکٹروں میں، حکیموں میں چلا جاتا ہے، تو ان کے لیے اسم یا حیو یہ بہت ہی زبردست اسم ہے۔ 18 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف پڑھا جائے اور 1800 مرتبہ اس اسم کو پڑھا جائے، اور پانی پہ اور نمک پہ اس کا دم کیا جائے، پانی مریضوں کو پلایا جائے، نمک کھانے میں کھایا جائے، تو گھر سے اور جسم سے بیماریاں دفع ہوتی ہیں، بیماریاں دور رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے جن بچوں کو گروز نہیں ہوتی یا ان میں خون کی کمی ہوتی ہے تو ان کو اسی اسم کا پانی دم کر کے پلایا جائے۔ تیسری بات، اکثر بچوں میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، ایک مرض ہو جاتا ہے تھیلوسیمیا، جس میں خون کی بہت کمی ہو جاتی ہے، تو ایسے بچوں کو اگر 18 مرتبہ یا حی قبل کل شیء یا حی بعد کل شیء یہ اسم پڑھ کے دم کر کے پانی پہ پلایا جائے، تو میں نے دیکھا ہے تھیلیسیمیا کے بچوں میں خون کی کمی بہت سلو کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچوں میں خون کی کمی مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، خون چڑھایا ہوا 15 دن میں ختم ہو جاتا ہے، 20 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس پہ عمل کرے، ان کی ہر چیز کھانے پینے پہ یہ اسم پڑھ کے دم کر کے دیا جائے، تو اس کی جو رفتار ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ 1 مہینے میں اگر خون چڑھ رہا ہے تو وہ 1.5 پونے 2 مہینے پہ چلا جائے گا۔
اور اگر جب ایسی کیفیت پیدا ہو کہ بھئی پہلے مہینے میں خون چڑھا تھا یا خون چڑھتا تھا، اب یہ 1.5 مہینے میں چڑھا ہے، امپرومنٹ آ گئی ہے، تو بہترین عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آگے جا کر اس کو نجات مل جائے گی اس سے، مسلسل اس پر عمل کرا جائے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے یہ عمل کیا تو ان کے بچوں میں خون چڑھنے کی تعداد میں 3 4 ماہ کا وقفہ آ گیا۔ تو یہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ وہ احباب جو میاں حضور سے بیعت ہونا چاہتے ہیں تو وہ اب بیعت ہو سکتے ہیں، اور بیعت ہونے کے بعد اپنی تفصیلات جو ہے وہ ہمیں جمع کرائیں اور ہم سے شجرہ مبارکہ حاصل کر کے روزانہ کی بنیاد پر اپنے معمولات میں شجرہ مبارک کو پڑھنا جو ہے وہ یقینی بنائیں۔ اور جو احباب بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ میاں حضور سے ابھی بیعت ہو سکتے ہیں۔ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا اور ہوں میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ گزاروں گا۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ میں نے آپ کو خاندان علیہ قادریہ، سلسلہ علیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، ولولائیہ، جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کی ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناکانیاں، اموات ناکانیاں، امراض ناکانیاں سے محفوظ فرما۔ ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں جو لوگ جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں کشادگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو بچیاں اپنے رشتوں کے لیے، اپنی شادیوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سے پہلے جو جہان فانی سے مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالح صالحات فوت کر چکے ہیں ان سب کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت عطا فرما۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی غلامی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک۔ جواہر رمضان، جواہر